السلام علیکم۔ اکثر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی میں مانگ رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ کیا میری دعائیں میرے رب تک جا رہی ہیں یا نہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں، ایسے سوالات آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو بے چین کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں، کیا اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ یہ جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارے دے رہا ہے، اللہ آپ کو کون سی ایسی نشانیاں دکھا رہا ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ آپ کو سن رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آج مکمل ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اس میں مل جائے گا۔ اللہ ہمیں سن رہا ہے، یہ بہت ہی اہم اور تسلی دینے والا شبر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہمیں مضبوطی اور یقین دیتا ہے، خاص طور پہ مشکل وقت میں جب ہم اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر فریاد اور ہر مشکل کو سنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم میں سے ہمارے بندے ہمارے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دو، بے شک میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہی ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ زندگی میں ہمیں ہر کسی کو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم اکیلے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنی وقت پر دیتا ہے، صحیح وقت پر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس سے بہتر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں بہتر چیزوں کے لیے انتظار کرنے کی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اللہ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کو سن بھی رہا ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب بھی آپ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ کو بے آرامی کی جگہ کوئی نہ کوئی سکون ضرور محسوس ہوتا ہے، یا کوئی چیز غلط کرنے کے بعد یا کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ کو سکون نہیں آتا اور آپ اس گناہ کو کرنے کے بعد ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد آپ کو سکون نہیں آتا، نہیں ملتا۔ کسی سے کسی بات کا بدلہ لے لینے کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں آتا، نہیں ملتا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے دل کو سن رہا ہے، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کہ اللہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے۔ جب آپ کبھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو بھلایا نہیں ہے، اللہ آپ سے رابطے میں ہے۔ آپ کو ایسا ضرور کبھی نہ کبھی محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام کرنے کے بعد آپ کو بالکل سکون نہیں ملتا ہوگا، کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے وہ غلط کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ اندر ہی اندر بہت بے چین رہتے ہو وہ غلطی کرنے کے بعد۔ کبھی کبھی آپ کو خواب میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کے مسئلوں سے متعلق، آپ کے جھگڑوں سے متعلق،
آپ کا دل اچھائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو غلط چیزوں سے روک رہا ہے، آپ سے برابر بات کر رہا ہے، آپ کے دل میں اپنے لیے محبت ڈال رہا ہے۔ اور ایک اور نشانی، جب آپ کسی مشکل میں ہوں، بہت مشکل میں، کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو، پھر آپ اللہ سے مدد مانگیں، اور مدد مانگنے کے بعد آپ کو اس مسئلے کی کوئی آسانی مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، کہ جب آپ کسی مشکل میں ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ اس مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ اور ایک نشانی اور ہے کہ آپ کے دل میں اچانک سے کسی اچھے کام کا خیال آنا، یا کسی برا کام کرنے کا کوئی خیال آنا کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے یا مجھے اس برے کام سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، یہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس طرح کے خیالات آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ اس گناہ سے بچو، یا ایسا خیال ڈالتا ہے، کوئی اچھے کام کا خیال ڈالتا ہے کہ اللہ آپ کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہاں اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ ساری نشانیاں ہیں تو آپ انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کو آپ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے، اور جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور اللہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور جب ہم اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے امید لگائے رہیں، اس کی طرف رجوع کیے رہیں، اور اپنی زندگی کی ہر کامیابی ناکامیابی میں اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں سن رہا ہے، اس بات کا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔